السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ ایک بزرگ کی طرف جا رہے تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہی کسی جنگی مہم، نہ ہی کسی معاہدے، نہ ہی کسی منصوبہ بندی کے لیے تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ سے ملنے جا رہے تھے جس نے سلطان کو بہت سے ایسے موڑ پر ہدایات کی جس کی ہدایات سے سلطان نے دشمنوں کو خاک چٹا دی تھی۔ اور وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، بلکہ مدرسہ نظام الملک کے سربراہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کا استاد کوئی عام بزرگ یا استاد نہیں تھا، بلکہ پورے مصر میں اس کو تمام لوگ محترم شیخ کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ بڑے عالم کو شیخ کے نام سے عزت سے نوازا جاتا ہے۔ شیخ صاحب کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اپنا ہی مقام تھا، جس نے سلطان کو بہت سے ایسے خطرات سے بچایا جس کے بارے میں دشمن کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس بار سلطان ان کی جال سے نکل جائے گا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ محترم شیخ کے ٹھکانوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سلطان اس بزرگ اور محترم شیخ سے کئی سالوں سے ملتے رہے اور ہدایات لیتے رہے۔ اس بات کا پتہ سلطان کے سب سے قریبی اور وفادار ساتھیوں کو بھی نہیں تھا، جب تک سلطان نے خود اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ سلطان بازار میں گئے، اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھنے کے بعد ایک دکان کے اندر داخل ہوئے اور بہت دیر تک واپس بھی نہ آئے۔ وہ دکان شکل سے ایک عام کمہار کی دکان لگتی تھی، اس میں مٹی کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی سلطان کو اندر لے گئی تھی۔ حقیقتاً اس دکان کے نیچے تہ خانہ موجود تھا جس کے اندر ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس کی بیٹی باہر برتن بازار میں فروخت کرتی اور وہ بزرگ برتن بنا کر اپنی بیٹی کو دیتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دکان کے نیچے ایک تہ خانہ ہے جس میں وہ بزرگ رہتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ بزرگ شیخ محترم تھے جن سے سلطان نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم بھی حاصل کی، اور آج کل یہ مٹی کے برتن بنا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے۔ سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی یہ سلطان کے ساتھ محل میں نہیں رہنا چاہتے تھے اور انہی سے سلطان ملنے آئے تھے۔ محترم شیخ اپنی اصل پہچان کے ساتھ سالوں بعد چند لمحوں کے لیے سامنے آتے اور پھر نظر سے غائب ہو جاتے تھے۔ محترم شیخ صرف سلطان سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ بات کئی سالوں تک چھپی رہی۔ اگر شیخ صاحب کبھی باہر جاتے تو مختلف بیس بدل کر جاتے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوتی۔ شیخ کے ٹھکانوں کے بارے میں صرف ایک شیخ کی بیٹی اور سلطان کو پتا تھا۔ سلطان نے اس شیخ سے ملاقات کی اور بہت سارے راز جاننے کے بعد سلطان بازار سے روانہ ہو گئے۔ سلطان ابھی راستے میں تیز رفتاری کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر پڑی۔ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت ایک مرے ہوئے جانور کا اپنے خنجر سے گوشت کاٹ کر کسی برتن میں ڈال رہی تھی۔ چونکہ سلطان ایک عام آدمی کے بھیس میں تھے اور سلطان کو ہر وقت جاسوسوں سے خطرہ رہتا تھا، اور سلطان نے دربار میں جا کر ایک اہم مقدمے کو بھی سننا تھا، لہٰذا سلطان نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور واپس اپنے محل کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن یہ بات سلطان کے دل و دماغ سے دور نہ ہوئی۔ اتفاقاً پھر چند دنوں کے بعد سلطان شیخ صاحب سے ملاقات کرنے آئے تو دوبارہ سلطان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ پھر وہ کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر برتن میں لے جا رہی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ سلطان نے دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت کیا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کافر ہو اور یہ گوشت کاٹ کر شاید بازار میں ہی فروخت کرتی ہو، یا شاید گھر لے جا کر بچوں کو کھلاتی ہو۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اگر یہ قصاب ہوتی تو یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کبھی نہ کاٹ کر لے جاتی، لہٰذا اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا۔ سلطان نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب سلطان اس کا پیچھا کرتے گئے تو وہ عورت گوشت برتن میں لیے ایک چھوٹے سے خیمے نما پہاڑی کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان حیران تھا کہ آخر اس غار میں کون ہے اور عورت وہاں گوشت لے کر کیوں جا رہی ہے۔ سلطان کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اب سلطان نے غار سے چند قدم دور اپنا گھوڑا باندھ دیا تاکہ گھوڑے کی آواز سن کر غار میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ سلطان گھوڑے سے اترے اور جا کر غار کے دہانے کے ساتھ چھپ کر کھڑے باتیں سننے لگے۔ سلطان اگر چاہتے تو فوراً ہی غار کے اندر داخل ہو جاتے اور ساری صورتحال کا جائزہ لے سکتے تھے اور اس راز کے بارے میں جان سکتے تھے کہ آخر وہ عورت ہر بار ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کر ہی کیوں وہاں سے آتی ہے۔ لیکن سلطان نے سوچا کہ اگر پردے کے پیچھے حال معلوم کیا جائے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ عورت گوشت لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو آگے سے ایک بوڑھی عورت بولی کہ بیٹا تم کیا لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا اماں جی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھوک کی وجہ سے دم نکلنے لگے تو حرام جانور کا گوشت بھی مل جائے تو وہ بھی تم کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو، اس لیے میں ایک مری ہوئی بھینس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لائی ہوں۔ عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ ماں، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اب تم سے چلا نہیں جا رہا، 4 دن کی بھوک نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، آپ پہلے سے ہی اتنی بیمار اور کمزور ہیں، ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اتنی بھوک برداشت کر سکیں۔ اور پھر اتنے میں بچے رونے لگے۔
تو ان بچوں کی ماں نے کہا، امی جان شاید ہم بھوک کو برداشت کرتے کرتے موت کو گلے بھی لگا لیں، لیکن یہ بچے تو بلک بلک کر مریں گے، اور میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اور ماں ویسے بھی ہمارا کون سا کوئی کمانے والا ہے، اور ہمارا حکمران تو نہ جانے کن عیاشوں میں پڑا ہے کہ جس کو غریبوں کی فکر تک نہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں۔ وہ خود تو محلوں میں شاہی کھانا کھاتے ہیں، شاہی بستر پر آرام فرماتے ہیں، وہ بھلا غریب کے درد کو کیا سمجھیں گے؟ باقی خدا کا شکر ہے کہ وہ جس حال میں رکھے، اس لیے میں ایک مردار جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے ایک برتن میں گوشت کو ڈالا، پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر ہانڈی چڑھا دی۔ سلطان آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکے اور اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود اگر کسی جگہ کمی رہ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ سلطان جو خود غریبوں کی طرح کھانا کھاتا تاکہ میری سلطنت میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہ جائے۔ سلطان نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 ہانڈیوں کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، کیونکہ سلطان اپنی رعایا کے حال سے واقف تھا۔ جب سلطان نے یہ سارا منظر دیکھا تو سلطان دل سے تڑپ گیا اور سلطان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ سلطان نے جب اپنی آنکھوں سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا جو بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے اور بلک بلک کر رو رہے تھے، بھوک سے اس کی بوڑھی ماں اب چلنے کے قابل نہ تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی ہانڈی نیچے اتاری تو چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھانے کے لیے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت غار کے اندر داخل ہو گئے اور کہا، ابھی اور اسی وقت رک جاؤ، تمہیں یہ مردار جانور کا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں۔ سلطان کے اچانک داخل ہونے پر معصوم بچے خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ سلطان کے نیام میں تلوار بھی موجود تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے نوجوان وہیں رک جاؤ، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو ہم آپ کو دے سکیں، ہمارے سر پر چھت نہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، ہم ایک مردار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ وہ عورت سمجھی کہ شاید کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ آ گیا ہے اور غصے سے بولی، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم غریب ضرور ہیں لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ یہ باتیں سن کر سلطان کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو دوبارہ سے شروع ہو گئے اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھل کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ جب اس بوڑھی عورت نے سلطان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا مددگار ہے۔ سلطان نے اسی وقت وہ پکی ہوئی ہانڈی غار کے باہر پھینکی تو اس کو لومڑیوں نے وہیں چاٹ لیا۔ اب بچے اور بوڑھی عورت بھوکی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے جب ان معصوم بچوں اور بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایسا غضب کا درد دیکھا جو سلطان نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، وہ ایک ایک لمحہ سلطان کی روح کو قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ سلطان ان معصوم تڑپتے بلکتے بچوں سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ سلطان جس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، اس سلطان کے ہاتھ میں تلوار قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ سلطان جس کی تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ بھی لرز جائے، وہ سلطان جس نے دنیا کی سب سے بڑی 7 فوجوں سے فتح حاصل کی، آج وہ سلطان اپنی ہی تلوار کو اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ پھر وہ بوڑھی عورت سلطان سے کہنے لگی، بیٹا تم نے ہمارا کھانا کیوں پھینک دیا؟ بھوک سے ہماری آخری سانسیں چل رہی تھیں، ایسا ظلم ہم پر نہ کرو، جو کھانا پکایا وہ بھی آپ نے پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی میرے ہوتے ہوئے آج آپ ایک لقمہ بھی اس مردار جانور کا کھا لیتی تو خدا کی قسم قیامت تک سلطان خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا، اور میں اپنے پیارے نبی کو محشر میں کیا منہ دکھاتا۔ جب سلطان کے یہ فقرے اس بوڑھی عورت نے سنے تو کہنے لگی، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ سلطان نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میری اس سرزمین پر حکمرانی ہوتے ہوئے آپ کے ان چھوٹے اور بلکتے بچوں کو ایک حرام مردار جانور کا گوشت کھانا پڑا۔ اتنے میں بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو معلوم ہے جو سلطان کھانا بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، ہر وقت اس کا جنگوں میں گزرتا ہے، کیا اس کے خلاف میں بروز محشر اللہ کے سامنے شکایت کر سکتی ہوں؟ اس بوڑھی عورت کا جواب سن کر سلطان اسی وقت رونے لگے۔ پھر سلطان نے اس خاتون کو کہا، اے خاتون اگر تم چاہتی تو کسی تاجر یا دکاندار کے پاس مزدوری کر کے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتی تھی، لیکن تم نے مزدوری کرنے کے بجائے ان کو مردار جانور کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، سلطان معظم یہ قدم میں نے اس وقت اٹھایا جب مجھے کوئی اور راستہ نہ دکھا۔ تو سلطان کہنے لگا، تم کھل کر بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، سلطان معظم میں اور میرا شوہر کی والدہ دوسرے علاقے سے اپنا مال گھر سب کچھ بیچ کر اس سرزمین پر آ رہے تھے کہ راستے میں ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ہم سے سب کچھ لوٹ لیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ ہم خالی ہاتھ وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچے، ہمیں سر چھپانے کے لیے ہی غار ملا۔ میں نے اپنی والدہ اور بچوں کو غار میں بٹھایا اور چند سکے کمانے کی خاطر باہر نکلی۔ میں چند تاجروں کے پاس گئی تو ان میں سے اکثر تاجروں نے کہا،
ہم کسی ناتجربہ کار عورت کو کام نہیں دے سکتے، ہمارا اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں مجھے ایک قصاب کی دکان دکھائی دی جہاں بہت ہجوم لگا ہوا تھا اور وہ اکیلا گاہ کو سنبھال رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، بھائی صاحب اگر تم مجھے کام دے دو تو میں تمہاری مدد کروں گی اور تم مجھے میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا شام کو گوشت دے دینا۔ تو ظالم قصاب نے کہا، تم شام کو آنا، ہم بات کریں گے۔ میں جب شام کو گئی تو اس نے کہا، میں کام کے لیے کسی مرد کو بھی رکھ سکتا ہوں، لہٰذا اگر تم رات میرے ساتھ گزارو تو میں دن کو تمہارے بچوں کے لیے گوشت دے سکتا ہوں۔ سلطان معظم، میں نے اپنے جسم کا سودا کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو مردار گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ بروز محشر میں سر اٹھا کر کہوں گی کہ میں نے اپنے جسم کو نہیں بیچا اور اپنے بچوں کو بھوک سے بھی نہیں مرنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غضب سے اٹھے اور اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس ظالم قصاب کو سب کے سامنے ایسی سزا دی جائے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور پھر سلطان اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوئے اور بازار سے اچھا سا کھانا خرید کر لے آئے اور ان معصوم بچوں اور اس خاتون اور بوڑھی عورت کو کھلایا۔ پھر سلطان ان کو محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی رہائش گاہ کا بندوبست کیا جائے اور سرکاری خزانے سے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ پھر سلطان نے اپنے تمام درباریوں اور سپاہیوں کے سامنے ان بچوں اور اس کی والدہ اور اس بوڑھی عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیفیں دیکھنا پڑیں۔ میں کمزور انسان ہوں، میری اللہ سے شکایت نہ کرنا، خاص کر اپنے بچوں کو یہ واقعہ نہ سنانا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ تم مردار کا گوشت کھاؤ گے۔ خدارا مجھے معاف کر دو اور اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے اور مجھے کبھی غافل نہ کرے۔ وہ بوڑھی عورت آگے بڑھی اور سلطان کا ماتھا چوما اور کہا کہ آپ جیسا سلطان خدا ہر سلطنت میں پیدا کرے، ہر ماں آپ جیسے بچے کو جنم دے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا سپاہیوں کا دستہ تیار کیا جو رات کو ہر محلے، ہر گاؤں، ہر قصبے میں جاتے اور معلوم کرتے کہ کہیں کوئی غریب یا مسکین یا یتیم بھوکا نہ سو گیا ہو۔ ناظرین گرامی، آج کل جو حالات ملک میں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حکمران عطا کرے جو امت مسلمہ کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی پوری دنیا میں حکمرانی کو قائم کرے۔